اگرچہ زر بھی جہاں میں ہے قاضی الحاجات، جو فقر سے ہے میسر تونگری سے نہیں۔ اگر جواں ہوں میری قوم کے جسور و غیور، قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ و مومن کا بے زری سے نہیں۔ اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا، قلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں۔ تعارف: اس نظم کا تعلق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حصہ ضرب کلیم سے ہے، جس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے زوال کے پیچھے کی اصل وجہ کو ظاہر کیا ہے۔ وضاحت: نظم کے پہلے شعر میں علامہ اقبال مسلمانوں کے زوال کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آج مسلمانوں کے زوال کے پیچھے ان کی بے زری یعنی دولت نہ ہونا نہیں ہے، بلکہ اب ان میں شان فقر ہی نہیں پائی جاتی۔ ناظرین، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خودی کو بڑی اہمیت دی ہے، خودی سے متعلق بہت سے اشعار لکھے ہیں۔ بالکل اسی طرح اقبال نے فقر کو بھی بڑی اہمیت دی ہے، بہت سے اشعار میں فقر کا ذکر کیا ہے۔ ناظرین، خودی کی تربیت اور اس کے اصل مرتبے تک پہنچنے کے لیے فقر کا ہونا بہت ضروری ہے، یعنی خودی کا مرتبہ کمال فقر پر ہی منحصر ہے۔ اب چونکہ اس نظم میں شان فقر کا ذکر ہے تو آئیے ہم سب سے پہلے اس فقر کو سمجھ لیتے ہیں۔ فقر کے بہت سے معنی ہیں، جن میں سے ایک معنی تو مفلسی کے ہیں۔ اقبال خود ہی فرماتے ہیں، ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو ننچیری، یعنی ایک فقر ایسا ہے جو شکاری کو شکار بننا سکھاتا ہے، جہد و عمل کی قوت سے محروم ہو جاتا ہے، جس کے باعث بے بسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، قریب ہے کہ مفلسی انسان کو کافر بنا دے۔ اس کے برعکس فقر کے دوسرے معنی ہیں دنیا سے بے نیاز ہونا اور صرف اللہ پر بھروسہ کرنا، اپنی تمام حاجات اللہ کی درگاہ میں پیش کرنا ہے۔ اگر ہم پیغمبر، انبیاء کرام اور صحابہ کرام کی زندگی پر غور کریں یا مرد مومن کی صفات کو دیکھیں تو مرد مومن پہلے دنیا کو فتح کرتا ہے اور پھر وہی دنیا اپنے اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے اور عاجزی و انکساری اپنا لیتا ہے، اگرچہ دنیا پر حکومت کرتے ہوئے بھی دنیا کو اپنے دل میں بسنے نہیں دیتا۔ اب ہم اقبال کی اصطلاح میں فقر کو سمجھیں تو اقبال فرماتے ہیں، فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، فکر را کامل ندیدم جذبہ ذکر، یعنی فقر دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ذکر اور فکر۔ ذکر کے معنی ہیں یاد کرنا، یاد رکھنا، مد نظر رکھنا، محبت کرنا، اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، اور فکر کے معنی ہیں غور کرنا، جیسے کہ اللہ قرآن مجید میں بھی غور و فکر کی تلقین کرتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، صاحبان عقل وہ لوگ ہیں جو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہر حالت میں اور ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی ہر حال میں اس کی اطاعت، فرما برداری کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، اور اس غور و فکر کی بنا پر وہ بے اختیار یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، بے شک تو نے اس کائنات کو بلا مقصد پیدا نہیں کیا۔ ناظرین، علامہ اقبال ذکر اور فکر کے مجموعے کو فقر کہتے ہیں، جس کی تعلیم ہمارا اسلام مذہب دیتا ہے، یعنی سادہ لفظوں میں اقبال کی اصطلاح میں فقر مومن کا وہ انداز ہے کہ مومن اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کی اطاعت فرما برداری کرتا ہے اور پھر اپنی عقل خداداد سے کام لے کر کائنات پر غور و فکر کرتا ہے اور تحقیق کرتا ہے، تحقیق کر کے ان عناصر پر حکمرانی کرتا ہے، یعنی اللہ کی اطاعت اور کائنات پر حکومت۔ چڑھتی ہے جب فقر کی سان پہ تیغ خودی، یعنی خودی تیغ ہے اور فقر سان ہے۔ اور پھر اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، خودی ہے تیغ فسان لا الہ الا اللہ، خودی تلوار ہے اور توحید یعنی لا الہ الا اللہ فساں ہے۔ بس اقبال کے ان دونوں اشعار سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اقبال کی نظر میں فقر اور توحید ہم معنی ہیں۔
خود ہی میں دونوں کا اثر ایک جیسا ہے، یکساں ہے۔ امید ہے کہ آپ فقر کو سمجھ گئے ہوں گے۔ خیر، پھر بھی موضوع فقر پر بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، آپ ان کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں، یا آپ کہیں تو میں الگ سے مزید اس کی ویڈیو بنا دوں گی۔ اب تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ پہلے شعر میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ بات سچ ہے کہ دولت اس دنیا میں ہماری اخراجات کو پورا کر سکتی ہے، مگر جو عزت، شہرت، فہم، چاہت ایک مسلمان کو فقر سے حاصل ہو سکتی ہے، وہ دولت سے ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اور آج مسلمانوں کے زوال کی بڑی وجہ یہ نہیں کہ ان کے پاس دولت نہیں، بلکہ اب ان میں شان فقر ہی نہیں پائی جاتی، وہ غور و فکر کا عمل ہی نہیں جو ایک مومن کی خاص صفت ہے۔ اور پھر دوسرے شعر میں فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان نوجوان اپنے اندر بہادری اور غیرت کا جذبہ پیدا کر لیں تو قوم مفلسی میں بھی سکندری سے کم نہیں، یعنی حکمرانی کر سکتی ہے، کیونکہ حکومت دولت یا افراد اور فوج سے نہیں بلکہ حوصلہ، غیرت مندی، غور و فکر اور دین پر مر مٹنے کے جذبے سے حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر تیسرے شعر میں فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں مسلمانوں کا زوال ہوا تو اس کی وجہ بے زری نہیں ہے، بلکہ اس کا سبب کچھ اور ہے جس سے ہم خود بخوبی واقف بھی ہیں، یعنی غیرت کا ختم ہو جانا اور پھر شان فقر سے دور ہو جانا، جیسے کہ پہلے شعر میں بھی فرمایا۔ خیر، پھر نظم کے آخری شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا، قلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں، یعنی مجھے جتنی بھی عزت ملی ہے، جو بھی جوہر نمایاں ہوا ہے، وہ دولت سے نہیں ہوا بلکہ قلندری سے ہوا ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں قلندری لفظ اقبال نے فقر کی جگہ استعمال کیا ہے۔ ناظرین، اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری آج بھی مقبول ہے۔ علامہ اقبال پر بہت سی کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں اور ان کے کلام کا آج بھی جواب نہیں۔ تو یہ سب تونگری یعنی دولت سے حاصل نہیں ہوا، اس کی وجہ ان کی قلندری تھی، جسے اقبال فقر کہہ رہے ہیں۔ ناظرین، اگر ہم اس نظم کو ہمارے آج کے دور میں رکھیں تو آج مسلمان پوری دنیا میں خوار ہو رہے ہیں، اور وجہ یہ نہیں کہ ہمارے پاس دولت نہیں، بلکہ آج کے مسلمان میں وہ ایمان کی گرمی ہی نہ رہی کہ رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ حق اور باطل کی جنگ میں تو مومن فولاد ہے، مگر آج وہی مومن مایوس، مفلس اور قید نظر آتا ہے۔ خوار جہاں میں کبھی ہو نہیں سکتی وہ قوم، عشق ہو جس کا جسور، فقر ہو جس کا غیور۔